بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ جنت اور جہنم کے ذکر سے بھی نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے سے روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو اس سے سہولت سے چھوٹ گیا اس کے لیے اس کے بعد کی منزلیں سب آسان ہیں، اور جو اس میں پھنس گیا اس کے لیے اس کے بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ میں نے کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا کہ قبر کا منظر اس سے زیادہ سخت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور کسی احسان کے بدلے میں کہنے لگی کہ اللہ تعالی شانہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد سے لوگوں کی تعلیم کے لیے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مردوں پر قبر میں ایسا سخت عذاب ہوتا ہے کہ اس کی آواز چوپائے تک سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اللہ تعالی شانہ سے اس کی دعا کرتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کی آواز سنا دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک جنازے کے ساتھ چلے۔ قبرستان پہنچ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے پاس تشریف رکھی اور ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ نہایت فصیح اور صاف آواز کے ساتھ یہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے، تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، اجنبیت کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں نہایت تنگی کا گھر ہوں، مگر اس شخص کے لیے جس پر اللہ تعالی شانہ مجھے وسیع بنا دیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے کے دفن میں شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر ایک قبر کے قریب تشریف رکھی اور اتنا روئے کہ زمین تر ہو گئی، اور ارشاد فرمایا کہ بھائیوں، اس چیز کے لیے یعنی قبر میں جانے کے لیے تیاری کر لو۔ جب کوئی اللہ کا فرما بردار بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا مبارک ہے، بہت اچھا کیا تو جو ہمارے پاس آیا۔ میری پشت پر جتنے بھی آدمی چلتے تھے اس میں سب سے زیادہ رزق مجھے تجھ پر ہی تھا، اب تو ہمارے پاس آیا ہے تو ہمارے حسن سلوک کو بھی دیکھ لے۔ اور قبر اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ جہاں تک مردے کی نظر جاتی ہے وہاں تک پھیل جاتی ہے، اور اس کے بعد اس قبر میں 70 دروازے جنت کی طرف کھل جاتے ہیں، جن میں سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور قیامت تک یہی منظر رہے گا۔ جب کوئی اللہ کا نافرمان بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، پھر اس پر کالے سانپ مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں جانب سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، اس سے تم کو آخرت یاد آئے گی، اور مردے کو غسل دیا کرو کہ یہ نیکیوں سے خالی بدن کا علاج ہے، اور اس سے بہت بڑی نصیحت حاصل ہوتی ہے، اور جنازے کی نماز میں شرکت کیا کرو، شاید اس سے کچھ رنج و غم تم میں پیدا ہو جائے کہ غمگین آدمی جس کو آخرت کا غم ہو
اللہ تعالیٰ کے سائے میں رہتا ہے اور ہر خیر کا طالب رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر میں روزانہ صبح اور شام 2 وقت میت کو اس کا وہ گھر دکھایا جاتا ہے جس میں وہ قیامت کے بعد رہے گا۔ اگر وہ جنت والوں میں ہے تو جنت کا مکان دکھایا جاتا ہے جس سے اس کو قبر ہی میں فرحت اور سرور حاصل ہوتا رہتا ہے، اور اگر وہ جہنم والوں میں ہوتا ہے تو جہنم کا مکان دکھایا جاتا ہے جس سے اس کے رنج و غم، فکر و خوف میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجلس پر گزر ہوا جہاں زور سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجالس میں لذتوں کو مقدر کرنے والی چیز کا تذکرہ شامل کر لیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لذتوں کو مقدر کرنے والی چیز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد تم پر کیا گزرے گی تو کبھی رغبت سے کھانا نہ کھاؤ، کبھی لذت سے پانی نہ پیو۔ میرے دوستوں، موت تو ہر ایک کو آنا ہے، اسی لیے فرمایا کہ عقل مند اور سمجھدار انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو موت کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پیغام ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔